اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، گننا شروع کر دو، تو انہیں گنتی کے اندر شمار نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو بے شمار بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی اپنے بندوں کو دی گئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو کہ ہمارے لیے سکون کا، اطمینان کا، راحت کا سبب ہوتی ہے، ذریعہ سمجھی جاتی ہے، وہ ہمارے گھر ہیں، ہمارے مکانات جن میں ہم شب و روز گزارتے ہیں، زندگی کی کئی بہاریں ان میں آرام اور سکون سے بتا دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی یہ چار دیواریاں، یہ احاطے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 79 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے رہنے کے لیے، تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حوالہ جس کا صحیح بخاری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے السفر قطعۃ من العذاب، سفر کرنا زندگی کی ضرورت ہے، زندگی کا لازمی اور ضروری حصہ ہے، جس کے بغیر گزارا اور چارہ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ لیکن سفر کے اندر کیونکہ مختلف قسم کی دشواریوں کا، مشکلوں کا سامنا رہتا ہے، آج کل کے حساب سے بھی اگرچہ جدت آ چکی ہے، بہت زیادہ سہولیات سے ہمارے سفر آراستہ و پیوستہ ہو چکے ہیں، لیکن ان تمام تر سہولیات کی پیراستگی کے باوجود سفر اذیت کا، تکلیف کا باعث اور سبب سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں اس فرمان ذیشان میں امت کو بیان فرما رہے ہیں کہ سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ آگے اس کی علت بھی، توجیہ بھی بیان فرما دی کہ یہ عذاب کا حصہ اور ٹکڑا کیوں ہے۔ یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، سفر تم کو تمہاری نیند سے، تمہارے کھانے پینے سے روک دیتا ہے۔ تو اپنی ان مشکلات اور دشواریوں کی وجہ سے یہ عذاب کا ٹکڑا اس کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ بسا اوقات سفر کرنا ناگزیر ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، تو جب سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرنا ہی کرنا ہے، فَإِذَا قَضَى نُقْمَتَهُ، جب سفر کرنے والے مسافر کا مقصد پورا ہو جائے، جس ضرورت کے پیش نظر اس نے یہ سفر کیا وہ ضرورت پوری ہو جائے، تمام ہو جائے، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر آنے کی طرف جلدی کرے، اپنے گھر اور گھر والوں کے پاس جلدی سے لوٹ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری راحت، ہمارا اطمینان اور سکون ہمارے گھر، جو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں،
اور ان نعمتوں پہ ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت بھی ہے. ویسے تو ہم اللہ کی تمام نعمتوں پہ اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص نعمتیں، انعامات ایسے ہیں جن کے بارے میں شریعت کے اندر آیا ہے کہ اسپیشل اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ان خاص خاص نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہمارے گھر میں، کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جس رات سونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ گئے ہوں اور گھر جیسی عظیم نعمت کے دستیاب ہونے پر اللہ تعالی کا آپ نے شکریہ ادا نہ کیا. ہمیشہ ساری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی کا اس عظیم نعمت کے میسر آنے پر شکریہ ادا کرتے رہے ہیں، جو کہ اس بات کی اہمیت کی دلیل ہے، ثبوت. صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس میں ایک دعا کا ذکر ہے. اس دعا کے اندر کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جب اپنے بستر پہ آتے سونے کے لیے تو مختلف اذکار اور دعائیں کرنا سوتے وقت آپ کی روٹین تھی، معمول تھا. تو اس دائمی عادت مبارکہ میں سے ایک دعا اور وظیفہ یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے شکریہ کے انداز میں اظہار تشکر کے طور پہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: الحمدللہ الذی، تمام تعریفات اس بابرکت ہستی کے لائق ہے، اسی کے ساتھ خاص ہے، اطعمنا، کہ جس نے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں رات کا کھانا کھلایا، وسقانا، اور پلایا، مختلف قسم کے مشروبات بطور نعمت عطا فرمائے، وکفانا، اور آج کے دن بھر کی ہماری ضرورتیں پوری فرمائے، وآوانا، اور ابھی جب رات کا وقت ہوا چاہتا ہے تو ہمیں استراحت کے لیے سکون اور اطمینان اور نیند، جو کہ انسانی بدن کی بہت بڑی فطری ضرورت ہے، اس کے بغیر بندے کی طبیعت کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ نیند ایک غذا کی حیثیت ہے جسم کے لیے. تو آپ فرماتے وہ آوانا، یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے جس نے ہمیں یہ خوبصورت بہترین ضرورت کے مطابق ہمیں گھر میسر فرمایا. پھر مزید آقا علیہ السلام آگے اس انداز میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے: فَقَمْ مِمَّ اللَّهَ كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَا، اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکریہ ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت، یہ گھر عطا فرمایا ہے. حالانکہ اس کائنات کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. اب یہ انداز ہوتا تھا، یہ والی دعا آپ کا وظیفہ ہوتا تھا. اس دعا کے ساتھ روزانہ رب العالمین کے سامنے اظہار تشکر فرمایا کرتے تھے. گھر اتنی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں، اور گھر سے محرومی گویا کہ خیر سے محرومی. جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کی ضرورت پوری کرنے کے، ان کی خواہش کے مطابق ایسے گھر عطا فرمائے جس طرح کے ان کی چاہتے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، ان کی خواہشیں. تو محترم بھائیوں، گھر سے محرومی گویا کہ خیر سے محرومی ہے، اور گھر سے محرومی کو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر عذاب سے تعبیر فرمایا، اس کو عذاب قرار دیا. یہ دیکھیں میرے سامنے
سورہ حشر ہے، 28واں پارہ ہے سورہ حشر. تو اس میں بنو نذیر کے قبیلے کا ذکر ہے. یہودیوں کا قبیلہ تھا، مدینہ کے اندر رہتے تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے مدینہ میں بسنے والی مختلف جو کافر قومیں تھیں ان کے ساتھ مدینہ کے دفاع کے، مدینہ کے حفاظت کے لیے مختلف معاہدے کیے تھے. اور ان معاہدوں میں سے ایک معاہدہ اس قبیلے کے ساتھ بھی کیا تھا کہ جب بھی مدینہ شہر پہ کوئی مشکل وقت پڑے گا تو ہم اس شہر کے باسی اکٹھے ہو کر مل کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے کے مقابلے میں اس کے خلاف لڑیں گے، اپنے شہر کا دفاع کریں. اب ایک موقع آیا کہ بنو نذیر والے جو یہودی ہیں انہوں نے کفار مکہ کی سازشوں کا شکار ہو کر، ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر درے پردہ اس معاہدے کو توڑ دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محلے میں دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اپنا مدعا، اپنی بات ہمارے سامنے بیان کریں. ہمارے کچھ علماء آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے. اگر آپ کی باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس پیشکش پر ان کے محلے میں چلے گئے جو جگہ انہوں نے طے کی تھی. اب اصل میں درے پردہ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ وہ قریش مکہ کی سازشوں سے، ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہو چکے تھے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑنا تھا اور دوسرا دھوکے سے، سازش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ قتل کرنا. پلاننگ یہ تھی کہ دیوار کے ساتھ جہاں پہ انہوں نے آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا وہیں اوپر چکی کا جو پتھر کا بھاری بھرکم پاٹ ہوتا ہے انہوں نے وہ چھپایا ہوا تھا اور طے یہ کیا تھا کہ جب آپ ادھر بیٹھیں گے اوپر سے 2-4 بندے مل کے وہ پاٹ آپ کے اوپر گرا دیں گے اور اس طرح سے آپ سے چھٹکارا اور نجات حاصل کر لی جائے گی. خیر آپ ادھر گئے اور اس جگہ پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھے بھی. بہرحال اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا. اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیج دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس جگہ سے اٹھ کے واپس اپنے گھر آ گئے. اب بنو نذیر قبیلہ والوں نے جو اقدام کیا تھا نا، ان کا یہ اقدام کوئی معمولی کام نہیں تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طرف معاہدے بھی کیے ہوئے تھے اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کی چال بازیوں کا شکار ہو کے آپ کو خفیہ طریقے سے مارنے کی بھی ٹھان لی انہوں نے. تو ان کے اس اقدام کی وجہ سے ایک وقت آیا اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا جائے، ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا جائے، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. تو سورہ حشر میں اس کا منظرنامہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وحی بنا کے اتارا. ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان یہودیوں کے خلاف چڑھائی کر دی، حتیٰ کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، مدینہ سے جلا وطن کر دیا. تو یہ منظر، یہ سارا جو واقعہ ہے اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھوں بنو نذیر کے یہودیوں کو، کافروں کو، ان بدماشوں کو، آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کرنے والوں کو ان کے گھروں سے آپ کے ہاتھوں جلا وطن کروا دیا. اس عظیم نعمت سے ان کو محروم کروا دیا. اب میرے محترم بھائیوں، گھروں سے محروم کر دیا جانا
اس نعمت سے محرومی کو اللہ تعالی نے یہاں پہ ان کے لیے ایک دنیا میں ایک عذاب قرار دیا ہے. لہذا گھر کا بل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے. اور گھر سے جو محرومی ہے کسی موقع پہ بھی یہ ہمارے نصیب اور مقدر میں نہ آئے، خواہ کسی بھی وجہ سے، کیونکہ یہ عذاب ہے. اس دنیا کے اندر ہی عذاب کی ایک شکل ہے، صورت. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ضرورت پورا کرنے والا جو مکان ہے، گھر ہے، اس کو بندے کی خوش بختی قرار دیا. دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت. سعادت مندی، خوش بختی ہوتے ہیں وہ گھر جو ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، جن میں ہم شب و روز بتاتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے مسکن ایسے ہی نہیں، آپ نے ہر رات روزانہ کی بنیاد پہ اس گھر کے ملنے پر اللہ کا شکریہ ادا کیا. یہ صحیح حدیث ہے میرے سامنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذیشان فرمان ہے، ثلاث من سعادت المرء المسلم، کہ 3 چیزیں مسلمان بندے کی خوش نصیبی کی علامت ہے، سعادت مندی کی دلیل ہے. وہ بندہ اس دنیا کا سعید ترین انسان ہے جس کے پاس یہ تینوں ہی موجود ہیں، یا تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہے تو بہرحال وہ سعادت مند ضرور ہے. اور یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق، ناطق وحی. اور وہ 3 چیزیں میرے محترم بھائیوں کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا البیت الواسع. سب سے پہلے نمبر پہ بندے کی ضرورت کے مطابق، حاجت کے مطابق کشادہ گھر. پھر آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ. اب ظاہر ہے گھر تو خوبصورت ہو لیکن گھر کو آباد کرنے والی نہ ہو، بلکہ برباد کرنے والی اگر ہو تو وہ گھر ہی بندے کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، عذاب کا سما ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا نیک بیوی. یہ بھی بندے کے لیے کیا ہے؟ خوش بختی، سعادت مندی کی نشانی. تیسرے نمبر پہ المرکب الحنی، خوشگوار اور ہموار قسم کی سواری جو بندے کی ہر موقع پہ ضرورت کو پوری کرنے والی. جہاں پہ بندہ اس کے بیٹھ پہ سوار ہو کے جانا چاہے، وہ سائیکل بھی ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے. لازمی نہیں کہ بندہ سوچے کہ میرے پاس V8 ہوگی یا کوئی بڑی گاڑی ہوگی، ہیلی ہوگا تو پھر ہی میں سعید بنوں گا. اب میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیا کرتے تھے، خچر کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا، روٹین تھی، ہفتے میں ایک بار گدھے پہ سوار ہو کے قباء جاتے اور وہاں پہ جا کے آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے. تو بے شک میرے پاس سائیکل ہے تو مجھے اس پہ بھی اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور موٹر سائیکل ہے یا پھر کوئی گاڑی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ضرورت کے مطابق جو خوشگوار قسم کی سواری ہے، اڑیل نہ ہو. بڑی گاڑی ہے بندے کے پاس لیکن بندہ جب بھی سفر پہ جاتا ہے تو راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، چلتی نہیں، خراب ہو جاتی ہے، تو یہ مرکب ہنی نہیں ہے، یہ سعادت مندی نہیں ہے، یہ خوشگوار نہیں ہے، بلکہ یہ وبال جان ہے. اس لیے اگر اللہ نے مال سے، نعمت سے نوازا ہے تو اچھی سواری کا بھی انتظام رکھنا چاہیے اپنے لیے، اہل خانہ کی سہولت کے لیے، اور یہ سعادت مندی کی دلیل قرار دی گئی. تو عزیز بھائیوں، ہمارے یہ جو گھر ہیں جو کہ ہماری سعادت مندی کی دلیل ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان گھروں کا جو سکون ہے نا، بسا اوقات برباد ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ان گھروں کو سکون سے معمور کریں، آباد رکھیں. ہمارے گھر، ہمارے مسکن ہمارے لیے سکون کا، راحت کا ہمیشہ منبع و ماوا بنے رہیں. لیکن کیسے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ گھر
ہمیشہ ہمارے لیے سکون کا، راحت کا سامان ہو، تو پھر ہمیں اپنے گھروں کو ان عظیم نعمتوں کو سکون سے بھرنے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے۔ ہماری شریعت نے جن کاموں کو گھروں کے لیے سکینت کا باعث قرار دیا، سب سے پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ کی یہ روایات ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے کسی بچے کی، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو نیک جو رشتہ ہے نا وہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نیک بہو کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، کہ لوگوں یہ جو تمہاری دنیا ہے نا یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، بس ساز و سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا، اور اس دنیا کی متاع کا جو سب سے بہترین سامان ہے، سب سے زیادہ خیر والی جو چیز ہے وہ کون سی ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ اب نیک بیوی کو دنیا جہاں کی تمام چیزوں میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دے دیا؟ خیر والی چیز۔ تو سکون سب سمجھتے ہیں کہ جب گھر میں خیر ہوگی، برکت ہوگی تو تب سکون آئے گا۔ گھر میں ایسے وہ جو اوزار، ہتھیار موجود ہیں کہ جو خیر کے، برکت کے منافی ہیں، متضاد ہیں، اور ڈھونڈتے کیا ہے؟ گھر کے اندر سکون، اطمینان، کوئی نہیں آنا سکون اطمینان، کیونکہ ہم نے گھر کے اندر خیر لانے والی جو چیزیں ہیں ان کا انتظام ہی نہیں کیا ہوا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کے، بیٹوں کے، اولادوں کے گھروں میں خیر آئے، ان کے گھر ان کے لیے سکون کا، راحت کا باعث بنے، نحوست ہمارے گھروں سے کوسوں دور بھاگے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے نیک بیویوں کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے زیادہ خیر والی چیز نیک بیوی کو قرار دیں، اور ہمیشہ آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو اسی کی ترغیب بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ فلاں 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 مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ مختلف عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، فاظفر بذات الدین، آپ نے اپنے صحابی کو مشورہ دیا، سمجھایا کہ تو نے دیندار عورت سے نکاح کرنا ہے، جو صوم و صلات کی پابند ہو، با حیا ہو، با پردہ ہو، نیک پارسا ہو، ایسی بیوی ڈھونڈنی ہے۔ کیوں؟ پھر وہی بات کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اگر گھر میں خیر چاہتے ہو تو اس کے لیے اس طرح کی عورت گھر میں لانی ہوگی، اس چیز کا انتظام کرنا ہوگا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ہماری روٹین ہے کہ گھر میں جب داخل ہوں گے، کئی مرتبہ موبائل کانوں میں لگا ہوگا، فون پہ بات کر رہے ہیں، کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ بات زبانی کر رہے ہیں، بس اوقات گھر آتے ہی کنگورا مارنا ہے، اچھی دینے، کوئی نہ کوئی گل کرنی تاکہ ساری ترہ جان۔ یہ والا رویہ، یہ انداز کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اپنے گھروں میں داخل ہونا، یہ گھروں کے خیر اور برکت سے محرومی کا سبب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر آئے، برکت آئے، ہمارے گھر ہمارے لیے بے سکونی کا سبب نہ بنے، بلکہ سکون سے، اطمینان اور راحت سے ہمیشہ معمور ہوں، بھرے ہوئے ہوں، تو پھر اس کے لیے جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کا ذکر مراد کیا ہے یہاں پہ؟ بسم اللہ، بس اتنا کہنا ہے۔ اگر یہ بات کہہ لیں گے نا تو گھر میں جو سب سے بے سکونی کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہمارے گھر سے دور ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ شیطان۔ شیطان جو کہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، گھر میں بے سکونی کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان بیان ہوا ہے، بلکہ آپ کا حکم ہے، آپ کا آرڈر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، یعنی بسم اللہ کہہ لیتا ہے،
اس حوالے سے ایک دعا بھی ہے، وہ دعا ثابت نہیں ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا، یہ والی دعا اس کی سند کمزور ہے۔ تو ویسے بھی یہ دعا اوکھی ہے، تو آپ صرف بسم اللہ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیں، کیونکہ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے فذکر اللہ عند دخولہ، اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام ذکر کر لیتا ہے، یعنی بسم اللہ کہہ لیتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہے نا، جو شیطان وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھائی ادھر تمہیں وقت گزارنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو اللہ کے نام سے کیا ہے؟ نفرت ہے۔ نفرت کیسے نفرت ہے؟ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد حوالہ ہے، کہ جب وہ سبق ہے، یہ ایک درس ہے کہ جب بندہ راستے میں جا رہا ہو، بسوں کا ٹھڈا آ جاتا ہے، بندہ گر جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، بچوں کے ساتھ عموماً ہو جاتا ہے، تو اس موقع پہ سبق کیا ہے؟ جب کسی کو پیر اس کا اٹکے گر جائے تو بسم اللہ کہنا چاہیے، صحیح ہے؟ اگر آس پاس کوئی موجود ہے اسے بسم اللہ اونچی آواز میں کہہ لینا چاہیے، گرنے والے کو بھی بسم اللہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ تشریف فرما ہے، تو ایک آدمی کو ٹھڈا آیا، پاؤں اٹکا، گر گیا، تو اس نے شیطان کو گالی دے دی، شیطان کو برا بھلا کہا کہ تو تباہ و برباد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا تیرے ایسا کہنے سے شیطان پھول جاتا ہے، وہ مزید متکبر ہو جاتا ہے، پھولا نہیں سماتا، بڑھ جاتا ہے، تو آزما اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، دیکھو میں نے اس کو گرایا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ کہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب شیطان اللہ کا نام سنتا ہے نا تو وہ پھر اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنی ذات کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ مکھی جتنا اپنے آپ کو مکھی جیسا تصور کرنے لگتا ہے۔ اس قدر یہ اللہ کا نام اس کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ لہذا جب بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ لے، اب وہ دوسری حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اذان ہوتی ہے نا تو یہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ کا نام ہے، تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، دور وہاں جاتا ہے جہاں پہ اس کے کانوں میں آواز نہ پڑے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان مکمل ہوتی ہے تو واپس آئے۔ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ شیطان کو بڑی نفرت ہے، بڑی اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے اللہ کے ذکر کو اپنے لیے۔ اس لیے جب بندہ داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ لے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے چلو بھائی چلیے ایتھے نہیں جے گل بات، ہن دسو جدو گھر شیطان نہیں آئے گا یقیناً سکون ہی سکون ہے۔ اور اس سے ہی حدیث کا اگلا جملہ کیے، جب بندہ بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے، نہیں کہتا، اس نے عادت ہی نہیں بنائی ہوئی اللہ کا نام ذکر کرنے کی گھر میں داخل ہوتے وقت، تو شیطان ساتھ ہی اپنی ٹیم کو لے آتا ہے، بلا لیتا ہے، کہتا ہے کہ آجو بھائی ادھر رات رہنے کا تمہیں ٹھکانہ مل گیا، ادھر رات گزاریں گے، جگہ ہمیں میسر آ گئی ہے۔ اب جب ساری رات شیطان ہمارے گھر میں رہے گا تو کیا خیال ہے پھر سکون آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہمیں نماز سے بھی غافل کرے گا، ہمیں باقی جو دینی شعائر ہیں، اعمال ہیں، وظائف ہیں، ان سے بھی غافل کرے گا، آپس میں تحریش، نفرت، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی بڑھائی والی جو چیزیں ہیں، صورتیں ہیں، یہ بھی ماحول بنائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر ہمارے لیے سکون کا، راحت کا، اطمینان کا باعث ہوں، تو نمبر ایک ہمیں بسم اللہ کہنی چاہیے، کم از کم اللہ کا نام لے لینا چاہیے۔ حدیث میں پتہ ہے کیا آتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ انہوں نے کہا آپ داخل ہوتے ہی سلام بلایا کرتے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بسم اللہ بھی کہیں اور داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں اہل خانہ کو سلام بھی بلائیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے مشکات شریف میں، سند اس کی بھی صحیح ہے، کہ جب گھر میں موجود کوئی بھی نہ ہونا تب بھی سلام بلا لینا چاہیے، اگرچہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، تالا آپ نے کھولا ہے، پھر بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کہہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے سے موجود جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔
تو ہمیں تو یہ درس ہے، یہ سبق ہے اس حوالے سے۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے لیے سکون آئے۔ اسی طرح پھر گھر میں جب رہنا ہے تو قدم قدم پہ، بات بات پہ، موقع موقع پہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی جگہ پہ رہتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کی حفاظت پہ مامور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اللہ کے ذکر کی جو صدائیں یہ بلند کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر میں سے جو سب سے بہترین اللہ کا ذکر ہے، جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی روٹین اور معمول بنائیں۔ بے شک ایک رکوع ہی صحیح، ایک صفحہ، ایک ورقہ ہی صحیح، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ جو سورۃ البقرہ ہے، سورۃ فاتحہ سے اگلی سورت ہے، اس کی جو آخری 2 آیات ہیں، میرا خیال ہے یہ ایک صفحہ بھی نہیں ہوگا، اور ان 2 آیتوں کے بارے میں کیا آتا ہے یہ میرے سامنے، یہ صحیح ابن حبان ہے، اس میں حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 آیتیں ہیں جن کے ساتھ اللہ نے سورۃ البقرہ کو ختم کیا ہے، یعنی اس کی آخری 2 آیتیں۔ جس گھر میں بھی مسلسل 3 راتیں یہ 2 آیتیں پڑھی جائیں، فَيُقِرَّ بِهَا شیطان، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ شیطان آ کے رہ جائے، یعنی شیطان دور بھاگتا ہے اس گھر سے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہے۔ 2 سے 3 منٹ وقت لگتا ہے اگر بندہ آرام آرام سے اس کو پڑھے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان، مقبرے نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر سے سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان نفرت کھاتا ہوا بھاگ جاتا ہے، وہاں پہ وہ ٹھکانہ نہیں بناتا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے لا يدخل بیتا تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی قراءت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر شیطان داخل ہی نہیں ہوتا، رہنا تو درکنار، داخل ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم گھروں میں سکون، حقیقی معنوں میں سکون چاہتے ہیں تو گھروں کے اندر تلاوت قرآن کو معمول بنانا ہوگا۔ اب یہ میرے سامنے صحیح مسلم کا واقعہ ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، یہ صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، صحیح مسلم میں بھی آیا ہے۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک قندیل نما چیز ہے، روشنی والی، وہ فانوس جس طرح ہوتا ہے، وہ نیچے آہستہ آہستہ میرے گھر کے قریب ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھا، وہ میرا جو گھوڑا تھا وہ بتکنے لگا، ساتھ ہی میرا بچہ سویا ہوا تھا، میں ڈر گیا کہ کہیں جانور ہے بچے کو وہ نہ رون دے، تو اس لیے میں نے وہ سورت کی جو قراءت ہے اس کو مختصر کیا، نماز مکمل کی۔ یہ قیام میں کر رہا تھا صحابی اپنے گھر میں، رات کو تہجد کی نماز کی، اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ بندہ اونچی آواز میں نفلوں کے اندر اگر کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ ساتھ میں جو آس پاس لوگ ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اذیت محسوس نہیں ہوتی، تو آپ اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب وہ صحابی جب اس نے وہ فانوس نما چیز دیکھی تھی، صبح ہوئی نماز فجر کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سین بتانے لگا کہ آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، کہ اے میرے دوست یہ سکون تھا، یہ سکون تھا جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے اتر رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَوْ قَرَأْتَ، اگر آپ قرآن پڑھتے رہتے تو اس کی تلاوت کو جاری رکھتا، روکتا نہ تو پھر کیا ہونا تھا؟ اصبح الناس ينظرون الیہا، صبح جب لوگ بیدار ہوتے ہیں نماز کے لیے تو لوگوں نے بھی وہ منظر دیکھنا تھا، وہ سین لوگوں کو بھی نظر آنا تھا کہ قندیل فانوس نماز نور کی صورت میں جو سکون ہے اللہ رب العالمین وہ تیرے گھر پہ اتار رہے ہیں۔ کیوں؟ تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، قرآن کو اپنے گھروں میں پڑھنے کی روٹین اور معمول بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفلی نماز کا گھروں میں اہتمام کرنا یہ برکت کا باعث ہے۔
سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داود وغیرہ سب کتابوں میں موجود ہے. اس میں آتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان سیدہ مسیکہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ گئے ہیں، دعوت کی تھی انہوں نے، تو آپ نے کھانا شانا کھایا، اس کے بعد ان کے گھر میں آپ نے نفل پڑھے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد تبصرہ کیا فرماتے ہیں؟ لِإِدْخَالِ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِمْ، آپ نے نفلوں کا اہتمام کیوں کیا؟ تاکہ ان کے گھر میں برکت آ جائے. تو گھر میں نفل پڑھنے سے برکت آتی ہے، خیر پیدا ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے حدیث ہے، حوالہ اس کا صحیح مسلم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم اپنی فرضی نماز اپنی مسجد میں پوری کر لو، جماعت ختم ہو جائے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو پھر نماز فرضی پڑھنے کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں نا، نفل ہوتے ہیں، تو اس کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بچا کے رکھو. یہ ترغیب ہے کہ ہمیشہ یہ عادت اور روٹین رکھنا کہ سنتیں پڑھنی ہی مسجد میں ہیں، حالانکہ میرا گھر قریب ہے اور نماز سے فارغ ہو کے میں نے جانا بھی گھر ہے، لیکن اس کے باوجود مسلسل ساری زندگی روٹین بنائی ہوئی ہے، طریقہ کار صحیح نہیں. بلکہ بسا اوقات بندے نو سنتا گھر بھی جا کے پڑھنی چاہیے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی وجہ بیان کر دی، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت ڈالنے والے ہیں، خیر ڈالنے والے ہیں. اب گھر میں نماز پڑھنے سے گھر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ خیر اترتی ہے، سکون اترتا ہے. وہ دوسری صحابی والی عملی جو مثال ہے کہ انہوں نے سکون اترتے ہوئے دیکھا بھی، مشاہدہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. اور احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ ترغیب آئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ فرضی نماز گھر پڑھنے ہیں، حالانکہ ایویں نہیں ہے. نفلی نماز وہ گھر میں پڑھنی چاہیے، فرضی ادھر مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ حاضر ہونا فرض ہے مردوں کے لیے. تو میرے محترم بھائیوں، اسی طرح کچھ امور ایسے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ وہ برکت کے کیا ہے، سکون کے کیا ہے، متضاد ہے، منافی ہے. اگر وہ کام ہمارے گھر میں ہو تو برکت اور خیر ہمارے گھر سے روٹ جائے گی، سکون ہمارے گھر سے 2 کوسوں دور چلا جائے گا. وہ امور کون سے ہیں؟ تصویریں، یہ جو بت ہیں دیواروں کے ساتھ خوبصورتی کے لیے ہم نے لٹکائے ہوتے ہیں، سینریاں خوبصورتی کے لیے لگائی ہوئی ہیں، کون سی؟ اس کے اندر تصویریں ہیں جانداروں کی. یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ یہ جانداروں کی تصویریں اور تصویروں والی سینریاں گھروں کے اندر لٹکانا، یہ گھر سے برکت کو کیا کر دیتی ہیں؟ نکال دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں. وہ گھر جس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ گھر خیر سے، برکت سے، سکون سے محروم ہو جاتا ہے. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھاتا. اسی طرح گھر کے اندر کتا رکھنا، یہ بھی گھر کے سکون سے، برکت سے، خیر سے محروم ہو جانے کا باعث ہے. اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو، جس گھر میں آپ خود تشریف فرما ہو، اور اس گھر کے اندر آپ کے بچوں کی وجہ سے، نواسوں کی وجہ سے کسی موقع پہ کوئی کتے کا پلا آ جائے، آپ کو اس کا علم ادراک ہی نہ ہو، یعنی نادانستہ طور پہ اس طرح کی کوئی چیز واقع ہو جائے، تو خیر اور برکت اس لیے بھی روٹ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہی نہ ہو. اب جبریل امین خیر اور برکت کا باعث ہے یا نہیں؟ سب سے بڑا خیر کا سبب اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، رحمت والے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو، اگرچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی گھر کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تصویر والی حدیث بھی موجود ہے، پردہ لٹکا ہوا تھا، اس میں تصویر تھی، جبریل امین آئے، وعدہ بھی کیا ہوا تھا آنے کا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، لیکن جب دیکھا تو آپ واپس لوٹ. کتے کے پلے کے گھر میں ہونے کی وجہ سے وعدے کے باوجود گھر میں آئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو. تو اب گھر اللہ کے پاک پیغمبر کا ہو اور اس گھر کے اندر اگر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو تب بھی خیر اور برکت روٹ جائے، تو پھر ہم کس بات کی بھولی ہیں بھائی؟ گھروں کے اندر تھوک کے حساب سے تصویریں ہوں، مورتیاں رکھی ہوئی ہوں، بت لٹکائے ہوئے ہوں دیواروں کے ساتھ،
شوقیہ طور پہ کتے رکھے ہوئے ہوں اور امید رکھیں کہ ہمارے گھر وہ خیر و برکت سے معمور کر دیے جائیں، بھر دیے جائیں، یہ عبث ہے، فضول قسم کی امید ہے. پھر شیطان تو ہمارے گھر کو اماج گاہ بنا سکتا ہے، خیر ہمارا مقدر نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حق بات سننے کی، سمجھنے کی، اپنانے کی